میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیوں۔ ناظرین، آج پروگرام کیوں میں کچھ اہم سوالات کے جواب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کرنے والا 7 رکنی بینچ نااہل ہے، اور اگر یہ بینچ نااہل ہے تو ایسا کیوں؟ کیا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف 7 رکنی بینچ جو اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، اس میں کٹہرے میں ملزم یوسف رضا گیلانی کی بجائے وہ 7 جج خود اس کٹہرے میں کھڑے ہیں؟ کیا وزیر اعظم کے وکیل بیرسٹر اعتزاز احسن نے ججز کو ملزم بنا دیا؟ ان سوالات کا جواب معلوم کریں گے، اور ساتھ ساتھ پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ وزیر داخلہ رحمان ملک نے محترمہ بے نظیر بھٹو قتل کیس کے حوالے سے عدالت عظمیٰ کے سامنے کیا انکشافات کیے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی جانب، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے وکیل ہیں۔ اعتزاز صاحب، آج پورا دن میں عدالت میں تھا، آپ کے آرگومنٹ سنے، اور ایک شعر یاد آ رہے، اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، مجھے یقین تھا قصور میرا نکلے گا۔ کیا آپ ججز کو یہی بتا رہے تھے؟ نہیں، ابھی تو قصور نہیں نکلا۔ قصور تو ابھی فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، اور مجھے قوی یقین ہے کہ فیصلہ ان آبزرویشنز کی بنیاد پر نہیں ہوگا جو آبزرویشنز پٹیوں کی اور سٹرپس کی زینت بن رہے ہیں میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر سرخیوں کی، کیونکہ ہمارا کیس کافی میری نگاہ میں مضبوط ہے، اور ہم ابھی منجدار میں ہیں، ابھی بحث مکمل تو ہوئی نہیں، اور آپ نے ذرا، میرا خیال ہے کہ پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے۔ میں تو ایک شعر کا ریفرنس دے رہا تھا، آپ بھی اتنے سارے ریفرنسز عدالت کے سامنے رکھ رہے تھے، کوئی یو ایس سپریم کورٹ کے، کوئی انڈین سپریم کورٹ کے، پاکستانی کے سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز، تو ایک شعر تھا، میں نے کہا پوچھ لوں آپ سے۔ ہاں، نہیں، موضوع شعر ہے، بٹ شاعری پوئٹک لائسنس کے حوالے سے موضوع ہے، ابھی تک کوئی اس میں کہا نہیں جا سکتا اپنی طور پہ۔ اچھا، اس میں بیرسٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا جائز ہوگا کہ کیا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کرنے والا 7 رکنی بینچ نااہل ہے، اور اگر ہے تو کیوں؟ دیکھیں ارشد، میں وہی بات کرنے کا مجاز ہوں جو میں نے عدالت میں کی ہے، کیونکہ ایک پبلک ٹرائل ہے اور پبلک پراپرٹی ہے میری بحث، میں کوئی اس میں کوئی حاشیہ اور نہیں لگا سکتا زیب داستاں کے لیے۔ جو میرا موقف ہے عدالت میں، اور جو میں نے موقف بیان کیا ہے عدالت میں، اس کو میں دہرانے کا مجاز ہوں آپ کے اس پروگرام میں، اور وہ میرا موقف بڑا سمپل سا ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ یوں ہوتا ہے کہ 3 بنیادی سطح پر قوانین ہوتے ہیں۔ ایک سطح ہے سب سے نچلی، ضابطوں کی، رولز کی۔ اس کے اوپر ہے لاز، یعنی لاز وہ والے جو ایکٹس آف پارلیمنٹ ہیں یا آرڈیننسز ہیں۔ ضابطے جہاں آرڈیننس اور ایکٹ آف پارلیمنٹ سے متصادم ہوں، متضاد ہوں، وہاں ضابطہ کالعدم ہے اور ایکٹ آف پارلیمنٹ حاوی ہے۔ لیکن ان کے اوپر ایک تیسری اور اعلیٰ ترین سطح ہے، وہ آئین کی۔ آئین سے جو متصادم ہوگا وہ کالعدم ہے، اور اس پہ بہت ساری نظیریں ہیں، کچھ تو میں نے آج پیش کی، پر سینکڑوں نظیریں ہیں، سینکڑوں پریسیڈنٹس ہیں، ججمنٹس ہیں دنیا کے عدالتوں کے، اور پاکستان کے، انڈیا کے، امریکہ کے، برطانیہ کے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ فیئر ٹرائل کا رائٹ درمیانی سطح پہ، قانون کی سطح پہ تھا، آئین کی سطح پہ اس لحاظ سے نہیں تھا، وہاں فیئر ٹرائل کا رائٹ تھا قانون کی سطح پہ۔ فیئر ٹرائل میں 2 بنیادی اصول ہیں، ایک تو کسی کو سنے بغیر اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے، اور دوسرا جو میں نے آج بھی عرض کیا کہ کوئی مستغیث خود استغاثہ کر کے خود ہی جج نہیں بن سکتا۔ تو کیا 7 رکنی بینچ نااہل ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، بالکل یہی میں کہوں گا، صرف ذرا میں دلیل سے ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل آپ نے بجا کہا ہے، میرے موقف کے مطابق وہ نااہل ہیں، اور آئین کا اس میں میری کوئی پریفرنس، میری ترجیح کا دخل نہیں ہے۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ پہلے جو سمجھنے کی بات ہے، پہلے قانون کی سطح پہ ہر ٹرائل پہ اس کا اطلاق تھا کہ مستغیث جو ہے وہ خود جج نہیں بن سکتا اپنے ہی کیس میں، لیکن ایکسیپشن تھی، استثناء تھا توہین عدالت کو۔ تو آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ
کیس کو میں وہی تو چیلنج ہی تو کر رہا ہوں اس میں. جو قانون ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، اس پہ تو آپ نے چیلنج نہیں وہ کیا. میں عرض کرتا ہوں نا، وہ میں عرض کر رہا ہوں. اب میں اسی لیے بتایا دوسری سطح پہ یہ ایکسیپشن تھی کنٹیمپٹ آف کورٹ. کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیس میں یہ تھا کہ رہا ہے 150 سال سے کہ جس جج نے خود نوٹس جاری کیا ہے وہی سن بھی سکتا ہے. یہ صرف توہین عدالت کے لیے. اب رضا ربانی کی 18ویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن میں آ گیا ایک فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ فیئر ٹرائل کے تقاضے جیسے میں نے عرض کیا. ایک یہ ہے کہ سنوائی لازمی ہے فریق کی، اور دوسرا یہ کہ کوئی جج کوئی شخص اپنے ہی معاملے میں جس کو خود جاری اجرا کیا ہو وہ جج نہیں ہو سکتا. بیرسٹر صاحب یہی آرگومنٹ بینچ کی طرف سے بھی آیا کہ اس کا مطلب ملک میں توہین عدالت کا کیس اب چل ہی نہیں سکتا آپ کے آرگومنٹ کے بعد. نہیں توہین عدالت کا مقدمہ کیوں نہیں چل سکتا؟ پر اگر میں جج ہوں اور میری توہین ہوئی ہے یا میں نے از خود نوٹس لیا ہے توہین، کسی کی درخواست پہ نوٹس نہیں. نوٹس ڈاکٹر مبشر حسن صاحب جنہوں نے NRO ججمنٹ جن کے نام سے منسوب ہے، ڈاکٹر مبشر حسن اس میں مدعی تھے، اور انہوں نے نہیں آ کے کہا کہ میرا فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ریاست نے نہیں کہا، استغاثہ کوئی نہیں، درخواست کوئی نہیں. ججز نے از خود اس کو ٹیک اپ کیا اپنے ایما پہ. سو جج خود کمپلیننٹس بن گئے ہیں. یہ آئین کا پوائنٹ ہے. میں کسی جج کی حد تک عزت نہیں کرنا چاہتا ہوں نہ بینچ کی، پر 7 ممبر بینچ یہ آئین کا جبر سمجھ لیں. میں کمپلین کروں یا نہ کروں، میں پوائنٹ ریز کروں یا نہ کروں، آئین اب اجازت نہیں دیتا کہ کوئی ایسے جج صاحب جو کہ جنہوں نے آغاز کیا ہو از خود نوٹس لیا ہو کنٹیمپٹ کا، وہ جج بن کے بیٹھیں. اب اس میں یہ عرض کر دوں میرا یہ کیس نہیں ہے کہ جس جج نے فرد جرم مرتب کیا ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا. فرد جرم تو ہر سیشن جج مرتب کرتا ہے، ہر میجسٹریٹ مرتب کرتا ہے، وہ تو بیٹھ سکتا ہے. لیکن وہ بیٹھتا ہے جب کوئی چلان آتا ہے اس کے پاس، کوئی استغاثہ آتا ہے. صاحب اگر عام بات جو مجھے سمجھے آپ کہہ رہے ہیں یہ 7 جج نہ بیٹھیں، کوئی اور جج بیٹھ جائیں اس پہ. 8 اور جج صاحبان ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ٹرائل نہ ہو یوسف رضا گیلانی کا، بالکل ٹرائل ہو. توہین عدالت اگر اس نے کی ہے تو اس کو سزا بھی ہو، بے شک ہو. لیکن ان جج صاحبان میں سے کوئی ایک بھی اس میں اہل نہیں ہے بیٹھنے کا، چونکہ انہوں نے خود استغاثے کا کردار ادا کیا ہے، خود انہوں نے ٹیک اپ کیا. اب یہ مطلب کسی کی دل آزاری میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں نے وہاں بھی مؤدبانہ آپ اگر بیٹھے ہوئے تھے دیکھا ہے کہ عدالت کے ساتھ کوئی ایسی عدالت کو رنجش نہیں دی. میں نے کلینکل سرجیکل آرگومنٹس کر رہا ہوں. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، آپ کے کلینکل سرجیکل آرگومنٹس جو عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش ہوئے اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی سامنے ہیں جس میں ناظرین یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب ملزم یوسف رضا گیلانی کی بجائے 7 رکنی بینچ ملزم کے کٹہرے میں کھڑا ہے. اس پہ بات کریں گے اور بیرسٹر اعتزاز احسن کا ویو پوائنٹ اس پہ لیں گے ایک وقت کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کیس کی اور ہمارے ساتھ بیرسٹر اعتزاز احسن جو وزیر اعظم کے وکیل ہیں اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بیرسٹر صاحب، کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آپ نے وزیر اعظم جو کہ ملزم کے کٹہرے میں تھے اس کی بجائے اب 7 رکنی بینچ کو ملزم کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں پہ ججز نے تو آبزرویشن دی کہ وی فیل دیٹ وی آر ان دا ڈاک انسٹیڈ آف دا. وہ سرمد جلال عثمانی صاحب نے پرہیپس عذرائے تفنن یہ کہا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. عدالت کو یہ دیکھنا لازم ہوتا ہے کہ کیا وہ کمپیٹنٹ ہیں کہ نہیں ہیں، اور کوئی ملزم ہو یا فریق ہو اس کا یہ بنیادی حق ہے. اور یہ جو بنیادی حقوق ہیں فنڈامنٹل رائٹس، ان کے بارے میں قانون اور آئین اور نظیریں یہ ہیں، پریسیڈنٹس یہ ہیں کہ یہ ویو بھی نہیں کیے جا سکتے، ان سے کوئی دستبردار نہیں ہو سکتا. فنڈامنٹل رائٹ ہے میرا ٹو لائف. فار انسٹنس میں آپ کے ہاتھ میں پستول دے کے اور یہ نہیں کہہ سکتا مجھے گولی مار دو. آئی ول اسٹل ہیو دا رائٹ ٹو لائف، اور آپ مجھے گولی مار کے
بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ اعتزاز احسن نے خود کہا تھا گولی مار دو. اچھا بیرسٹر صاحب، یہ آرگومنٹ تو سمجھ آ رہا ہے، سب کو سمجھ آ رہا ہے. وہاں پہ ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ سپریم کورٹ پھر آخر اپنے آرڈرز کو امپلیمنٹ کیسے کروائے، اور یہی سوال انہوں نے آج آپ سے کیا بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو آئین میں خود لکھا ہوا ہے، اور میری گزارش سپریم کورٹ سے آج بھی رہی ہے، پہلے بھی رہی ہے، آج بھی اسی سوال کے جواب میں رہی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو اپنے فیصلوں پر عمل درآمد خود نہیں کرانا. آئین کے تحت ان سپریم کورٹ کے فیصلے کو، سپریم کورٹ نے ججمنٹس دینی ہیں، فیصلے کرنے ہیں. سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو ایسے معاملات میں الجھانا نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کو اس کے لیے رکھنے کے لیے آرٹیکل 187 سب آرٹیکل 2 وہ بڑا واضح ہے. آرٹیکل جب عدالت عظمیٰ کے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تو ہائی کورٹس کیسے کروائیں گی؟ نہیں، ہائی کورٹ سے پھر اپیل آ سکتی ہے سپریم کورٹ میں، وہاں سارے باتیں وضع ہو جائیں، ساری کلیئر ہو جائیں. یہ آئین کا تقاضا ہے. میری جانب سے میں آئین کا تقاضا بیرسٹر صاحب یہ بھی نہیں ہے کہ عدالت عظمیٰ کے احکامات جو ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے؟ بالکل عمل درآمد ہونا چاہیے، اور ہوگا عمل درآمد. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں پھر عمل درآمد کیوں نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عمل درآمد نہیں ہو سکتا، 1 سال کے لیے اور عمل درآمد نہیں ہو سکتا. عمل درآمد ہونا چاہیے ہر فیصلے پہ. صرف یہ کہہ رہے ہیں صدر مملکت دوبارہ ری الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر بھی عمل درآمد نہیں پھر ہو عمل درآمد نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ یہ استثناء آصف علی زرداری کو نہیں ہے، یہ استثناء ان کے عہدے کو، ان کے دفتر کو ہے، ان کے مقام کو ہے. ہیڈ آف اسٹیٹ امیونٹی دنیا بھر میں ریکگنائزڈ ہے، دنیا بھر میں ریکگنائزڈ ہے. کیا عدالت کو یہ رائٹس ہیں، یہ پاورز ہیں کہ وہ استحقاق کے رائٹ کو ویو آف کر دیں؟ نہیں، ویو آف کرنا نہیں، یہ ہوتی ہیں انکویٹ ججمنٹس. ایک پہلی مثال نہیں، میں مثالیں دوں گا ان کو کہ جہاں ججمنٹس فی الوقت امپلیمنٹیبل نہیں ہے، اور آئین یا قانون کی کوئی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے آج امپلیمنٹیبل نہیں ہے، 6 مہینے بعد امپلیمنٹ ہوگی، اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور یوسف رضا گیلانی نہ صرف یہ کہ 2 مرتبہ پیش ہوئے ہیں، موقف اپنا بیان کر رہے ہیں کہ جی اس وجہ سے کہ آصف علی زرداری اس وقت صدر پاکستان ہے. اور آج یہ بھی میں نے گزارش کی کہ جب ایک جج صاحب نے فرمایا کہ ہم نیشنل کاز پہ کام کر رہے ہیں، وی آر پرسوئنگ اے نیشنل کاز، تو میں نے کہا میں بھی نیشنل کاز پہ ہوں. نیشنل کاز یہ نہیں ہے کہ صدر کو سرنگوں کرا دیا جائے ایک میجسٹریٹ کے سامنے، غیر ملکی مغربی میجسٹریٹ کے سامنے. پھر اگر ہم یہ کریں گے تو ہم عافیہ صدیقی کی واپسی پہ، اس کا بھی ٹرائل ایک غیر ملکی عدالت نے کیا ہے، اور اس کو پتہ نہیں 86 سال کی سزا دے دی. شاہ رخ خان بیچ میں کہاں سے آ گیا تھا؟ وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شاہ رخ خان پہ آپ دیکھیں غیر ملکی جو اتھارٹیز ہیں ان کے بارے میں کتنے سینسٹیو ہوتے ہیں ریاستیں، کہ اپنے ایک شہری کو انہوں نے 2 گھنٹے کے لیے روکا ہے، اور انڈیا میں واویلا مچ گیا ہے امریکہ کے خلاف، اور امریکہ کو معافی مانگنی پڑی ہے. امریکہ نے فوراً معافی مانگی ہے اس پہ شاہ رخ خان سے جو سلوک. اب ہم اپنے صدر کو، لیکن شاہ رخ پہ کرپشن کا الزام تو نہیں، کرپشن کا الزام جو ہے، کرپشن کا الزام ہے، وہ بالکل چلے. لیکن جب وہ صدر نہیں ہوں گے تو پھر ان کے خلاف آپ پرچہ بھی کرائیں، ان کو جہاز پہ بٹھا کے اور سوئٹزرلینڈ بنفس نفیس بھی بھیج دیں. لیکن وائل ہی از پریزیڈنٹ آف پاکستان، انڈیا میں گیا ایک کانفرنس میں، وہاں میں نے پوچھا ان سے، وہاں میرے میں بہت دلچسپی لے رہے تھے وہاں وہ لوگ، اس کیس کے حوالے سے ایک کانفرنس میں گیا، اور وہاں 3 فیڈرل فارمر یونین فارن سیکرٹریز بھی تھے، اور بھی لوگ تھے، مندوب تھے، راس گوترا صاحب، سلمان حیدر صاحب، مشکن ڈوبے صاحب، یہ فارن سیکرٹریز ہیں. تو ان لوگوں سے میں نے اور دیگر سے جب میں نے پوچھا، میں نے کہا اگر آپ کے پریزیڈنٹ کو سوئس میجسٹریٹ ایک شو کا نوٹس، اظہار وجوہ کا نوٹس ہی بھیج دے کہ آپ کے یہاں پیسے پڑے ہیں، رقم پڑی ہے، کیا کریں گے یہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ ان کی مجال، وی ول بریک آف آر ٹائز اگر اف دیٹ نوٹس از ناٹ withdrawn. اور یہاں تو وہ سوئس میجسٹریٹ طلب بھی نہیں کر رہا صدر کو. اس کے کیس کے بارے میں بھی آپ نے بتایا ہوا ہے کہ شاید وہاں پہ وہ کیس ختم ہو گیا اپنے آرگومنٹس میں. بٹ صاحب آپ کا پورا آرگومنٹ جو ہے وہ آرٹیکل 10A کے گرد ابھی تک گھوم رہا ہے، ابھی تک گھوم رہا ہے. آئندہ اگر یہ والا آپ کا آرگومنٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس اور کیا آپشنز ہیں؟ نہیں، آپشنز تو میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں کہ اگر میرا یہ آرگومنٹ ریجیکٹ ہوتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریجیکٹ کس سٹیج پہ ہوتا ہے. اگر پہلے کرتے ہیں
اور اس پہ تو پھر مجھے اپیل کا حق ہوگا. پہلے نہیں کرتے ہیں اور فائنل ججمنٹ میں کرتے ہیں تو اپیل کا حق میرا معدوم ہو جائے گا. لیکن وزیر اعظم، یہ میں آپ کو بتا دوں، سپریم کورٹ کے اس کیس میں حتمی فیصلے پر عمل درآمد کریں گے، اور اگر سپریم کورٹ نے سزا دی تو اڈیالہ جیل بھیج دیا تو وزیر اعظم اڈیالہ جیل جائیں گے تعمیل میں، اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی تعمیل میں. ان کو میں خود لے کے جاؤں گا، چھوڑ کے آؤں گا اڈیالہ جیل میں. یعنی کہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب وزیر اعظم کو خود اڈیالہ جیل چھوڑ کے آئیں گے، لیکن آپ نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر انہیں سزا ہو بھی جائے تو وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے. ہاں، وہ ایک معاملہ اور ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ اسمبلی کی سے ڈسکوالیفیکیشن کے لیے آرٹیکل 63 سب آرٹیکل 2 ہے. 63(1) سب پڑھتے ہیں، 63(2) نہیں پڑھتے. 63(2) سیز کہ اگر کوئی بھی ڈسکوالیفیکیشن انکر کرے کوئی ممبر، کوئی بھی ڈسکوالیفیکیشن، چاہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ہو، چاہے خواہ وہ سٹیزن شپ اپنی 10 سے دستبردار ہو جائے، خواہ وہ کوئی اور وہ معاملہ اسپیکر ریفر کریں گی ٹو دیز الیکشن کمیشن، اور وہ ایک لمبا پروسیس ہو اور 30 دن تو اسپیکر خود فیصلہ کریں گی کہ یہ ریفر ہونا چاہیے کہ نہیں ریفر ہونا چاہیے. اور شاید وہ سمجھیں کہ ریفر نہیں ہونا چاہیے، شاید سمجھیں یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہوگا. اینڈ شی از اے کانسٹیٹیوشنل باڈی اینڈ اے کانسٹیٹیوشنل ٹرائیبیونل آف ہر اون. اور اگر انہوں نے فرض کرو فیصلہ کر دیا کہ نہیں یہ ریفر نہیں ہونا چاہیے، تو اس پہ کے خلاف پھر اسپیکر کے خلاف یہ کیس ہے، سابق نظیر اور ججمنٹ ہے، اسپیکر کے خلاف ریٹ ہو سکتی ہے ہائی کورٹ میں کہ اسپیکر کو مجبور کیا جائے کہ اسپیکر یہ ریفرنس کرے. اس کے اندر بیرسٹر صاحب آپ ایک لانگ ڈران آؤٹ لیگل بیٹل کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں اس کیس کا تو فیصلہ جلدی ہوتے دیکھ رہا ہوں، اس مقدمے کا جو یہ چل رہا ہے. اس میں تو جج صاحبان زیادہ ٹائم کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں یہ میں نہیں کچھ کہوں گا، نہ میں کہہ سکتا ہوں. ایکسپیرینس ہے نہیں، چونکہ میں نہیں عرض کروں گا. یہ آپ خود جج کر سکتے ہیں، لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں. میرا جو اندازہ ہے لیکن میں اندازے کو پبلک کے ساتھ یا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، سوائے اپنے معاون وکلاء کے جو شیئر کرتا ہوں. پر فیصلہ جب بھی آئے گا، یعنی کہ مجھے یقین ہے قصور میرا ہی تھا. نہیں، میں اس کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ضروری ہے کہ یہی ہو. آپ شاید اس کو اس کا غالب امکان کہہ سکیں، پر یہ ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ ایسا ہو. بیرسٹر صاحب یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب ناظرین ہم واپس آئیں گے تو بیرسٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ میڈیا کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کافی اعتراضات بیرسٹر اعتزاز احسن نے بھی اٹھائے، ججز کی طرف سے بھی کچھ آبزرویشنز آئیں. کیا وجہ ہے کہ اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ رپورٹنگ ہو رہی ہے تو عدالت اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہی؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کیس کی، جس کی سماعت عدالت عظمیٰ میں جاری ہے، اور ہمارے ساتھ بیرسٹر اعتزاز احسن وزیر اعظم کے وکیل اسلام آباد اسٹوڈیو موجود ہیں. اور اس سیگمنٹ میں ہمیں دنیا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن رؤف کلاس صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب، میڈیا کے حوالے سے عدالت عظمیٰ میں کافی بات چیت ہوتی ہے، وہاں پہ آپ نے حوالہ بھی دیا کہ جی ججز کو اخبارات نہیں پڑھنے چاہیے، جبکہ آپ ابھی ہمارے پروگرام میں بھی بیٹھے ہیں، میڈیا سے بھی بات کرتے ہیں. یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ نہیں، اگر آپ بند کر دیں گے ججز کی آبزرویشنز شائع کرنی، اور یا ججز قدغن لگا دیں گے تو پھر وہ ہم پہ بھی قدغن لگا سکتے ہیں، پر پھر وہ فری ٹرائل، اوپن ٹرائل نہیں رہے گا. ججز کو اخبارات کیوں نہیں پڑھنے چاہیے؟ یہ ڈگلس ینگ، چیف جسٹس ڈگلس ینگ کا ایک وہ اپنے کیس سے متعلق اخبار میں رپورٹ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ وہ تھرڈ پرسن اکاؤنٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے آپ کو ایک اثر انداز ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ کو بنیادی طور پہ عدالت میں سننا چاہیے وکیل کو، دوسرے وکیل کو، اور ان کی بنیاد پر آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے. بٹ ججز آر ہیومن بینگز ایز دے سے. ججز آپ کے خیال میں انفلوئنس ہوتے ہیں اخباروں کی اور میڈیا کی خبروں سے؟ کیسے نہیں ہوتے ہیں اور کیسے نہیں ہوں گے؟ 7 رکنی کون سا انسان ہے جو نہیں ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں 7 رکنی بینچ انفلوئنس ہے؟ ہاں، کبھی مطلب ہے انفلوئنس ان میں آنا. انہوں نے بیچ میں اپنے فیصلے کے بیچ میں 10 جنوری کے فیصلے میں انہوں نے ایک پورے پروگرام کا
وہ جو اینکر کے پروگرام کا پورا ذکر کیا ہوا ہے، اور وہ تو اس پہ ریلائی کیا ہوا ہے، انہوں نے ریلائنس پلیس کی ہے فار دی ڈیسیجن. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دے آر ہیومن بینگس، اس لیے ان کو کوئی اس پہ کوئی بہت زیادہ معطوب کرنا ممکن نہیں ہے. برسٹر صاحب، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال شاید کہنا جائز بھی ہوگا، کہ جب آپ جوڈیشل موومنٹ لیڈ کر رہے تھے انہی ججز کی ریسٹوریشن کے لیے، اس وقت ساری خوبیاں آپ ان کی بیان کرتے تھے. اس کیس میں آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ججز نااہل بھی ہیں، یہ ججز انفلوئنس بھی ہو جاتے ہیں. یہ چینج کیوں ہے؟ دیکھیں ارشد، بات یہ ہے کہ میں نے ججز کی اور بحالی کی موومنٹ لیڈ کی. میں نے جوڈیشری کی ملازمت تو نہیں کر لی، میں ہر ان کے غلط اور صحیح کام کا اسپوکس مین تو نہیں بن گیا. جہاں میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور آئین کے مطابق ان کا عمل ہونا چاہیے. ابھی تو انہوں نے بنانا ہے، بتانا ہے کہ کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں، پر میرا حق ہے کہ میں ان کو ان کی امداد کروں ان انڈرسٹینڈنگ دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن. کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، کوئی ذاتی کسی کی پسند ناپسند کا میرا مسئلہ نہیں. میری ان ججز میں سے کسی کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ دشمنی نہیں ہے، کوئی بیر نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے. میں صرف ان کو یہ آئین کا تقاضا اگر بتاتا ہوں تو اب میں نے موومنٹ جو ججز کی بحالی کی چلائی تھی اور چلی تھی، اور میرے ساتھ علاوہ میں اکیلا نہیں تھا، پر بہرحال جو ہم نے موومنٹ چلائی تھی وہ آئین کی پاسداری کے لیے تھی. ابھی بھی کلاسا صاحب ججز آئین کی امپلیمنٹیشن کی بات نہیں کر رہے؟ ایک ارشد میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا. جو آپ نے بات کی ہے کیا ججز کو اخبارات پڑھنے چاہیے نہیں پڑھنے چاہیے. ہاں، topstoryonline.com ویب پیپر، اس پہ ہمارے ایڈیٹر ہیں، ان کا نام ہے ندیم سعید ہے. انہوں نے بڑا خوبصورت ایک کامنٹ کیا اسی پہ کہ لندن میں ایک کیس آیا یہ کسی بھی ملزم کا، اور جو جوری بیٹھی تھی تو اس میں سے ایک جو خاتون تھی جیوری کی، تو اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ رات میں نے اس ملزم کے بارے میں نیٹ پہ پڑھا ہے، کوئی سرچ کیا ہے. 6 مہینے اس کو سزا دی گئی ہے. یہ باقاعدہ کیس سٹڈی ہے، اس کو نکال کے ابھی کا واقعہ ریسنٹلی انہوں نے کہا آپ نے جا کے نیٹ پہ اس ملزم کے بارے میں سرچ کیوں کی ہے، آپ نے پڑھا کیوں ہے، اپنا وہ آپ نے جا کے انفلوئنس پہلے سے آپ نے اوپینین بنا لی ہے. نہیں تو اس پہ تو آرگومنٹ جیسے بیرسٹر صاحب نے بھی آرگومنٹ لیا کہ جی وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم اخبارات بھی نہیں پڑھتے، ٹی وی بھی نہیں دیکھتے، تو ججز بھی ٹوٹلی بلائنڈ ہو جائیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو ایک ایڈوانس ایک سیولائزڈ کنٹری کی ریسنٹ مثال دے رہا ہوں کہ کیس میں آپ کو ڈیٹیل بھی ہم لے آئیں گے اس کی. ندیم صحیح سے آپ اگر بات کرتے زیادہ بہتر ہوتا کہ پوری لندن کے کیس کا جو ان کا وہاں پہ رپورٹڈ کیس ہے ابھی کا چل رہا ہے. 6 مہینے اٹھا کر انہوں نے جج کو سزا دے دی ہے کہ آپ نے جا کے نیٹ پہ اس کو سرچ کیوں کیا اس کے بارے میں، ملزم کے بارے میں. لیو الون کے اخبار پڑھیں، کسی سے سن لیں. سو جو ویسٹرن ورلڈ ہے، سیولائزڈ ورلڈ، جہاں سے پریسیڈنٹ ہم لیتے ہیں، چاہے ڈیموکریسی کی ہوں چاہے آپ کی جوڈیشری کو، وہاں پہ سختی ہے. اکثر ہم نے آبزرو کیا ہے کہ اگر آپ کورٹ میں کچھ مس رپورٹنگ کریں اور وہ ججز کے نوٹس میں آئے تو وہ اس پہ ایکشن لیتے ہیں. چیف جسٹس افتخار چودھری کی عدالت میں بھی یہ کئی دفعہ ہوا. اس کیس میں آپ نے کئی دفعہ آبجیکشن کی ہے مس رپورٹنگ پہ، اس پہ ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ اور ارشد بے انتہا مس رپورٹنگ، اور مس رپورٹنگ ہی صرف نہیں، اس کے بعد مس کیریکٹرائزیشن، اس پہ ایکشن کے بعد میں آپ کو ایک آدھ واقعہ بیان کروں کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ ججز جو کہ فرد جرم مرتب کرتے ہیں وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. میں نے کہا ہے جو از خود نوٹس لیتے ہیں، از خود جو بغیر درخواست کے کرمنل کیس کو انیشیٹ کرتے ہیں وہ کمپلیننٹ ہیں. میرے طرف سے یہ بنا کہ جو اور پھر صرف رپورٹ نہیں کیا، اس پہ کالم، اس پہ کامنٹ، اس پہ سب کچھ. بیرسٹر صاحب آپ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف پریس کے سب سے بڑے میں پھر بھی اس کے پروپوننٹ بھی ہیں. میں نے اسی وجہ سے سوال میرا بڑا سیدھا سا ہے، اس پہ جب آپ نے اتنی دفعہ کمپلین کی ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ نہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے کیوں ایکشن نہیں ہوا، پر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے میری آرگومنٹس کو، ایک آرگومنٹ میری بنا دی گئی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ پیر والا بات ہوئی کیا کہ مجھے بہاولپور میں تقریر کی تھی انہوں نے، یوسف رضا نے اس دن، اور نیکسٹ ڈے تاریخ تھی یا 2 دن بعد، تو یوسف رضا کو انہوں نے کہا کہ جی جج صاحبان شروع ہو گئے تقریر کیوں کی. تو میں نے ٹالنے کی کوشش کی، ادھر ادھر سے گزرنے کی کوشش کی، کیونکہ میرا کمزور پوائنٹ تھا وہ عدالتی وکالت کے حوالے سے. بالآخر جب مجھے بڑا پریشر میں لائے کہ بھئی وہ بتائیں آپ، تو میں نے کہا کہ جی آپ نے بھی تو اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، سخت الفاظ لکھے ہیں کہ نہیں کیا. میں نے کہا آپ نے 10 جنوری کو جو لکھا ہے، آپ نے لکھا ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں بادی نظر میں.
وہ قرآن کا سے وفادار بھی نہیں یوسف رضا، وہ اللہ تعالیٰ سے کے روبرو حلف اٹھا کے اس کا بھی پاسدار نہیں، وہ صادق بھی نہیں، امین بھی نہیں، سگیشس بھی نہیں، رائچس بھی نہیں، جسٹ بھی کہنا چاہ رہے ہیں انہوں نے غلط لکھا تھا یہ؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں نا، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بغیر سنے سنائے اتنی سٹرونگ سٹیٹمنٹ، میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا میرے جیسے بندے جو کہ ججز کیوں نہیں سن رہے تھے آپ کو؟ میری ذرا یہ گزارش سن لیں، جو پیر کی بات ہوئی، میں نے کہا کہ میرے جیسے بندے کے بارے میں اگر کوئی لکھ دے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں برداشت کر سکتا ہوں، اس کا ایک مذہبی خانوادے سے تعلق ہے، اس نے ریاکشن دیا ہے، تو ایک جج صاحب نے کہا کہ وہ پیر بھی ہیں، گدی نشین بھی ہیں، میں نے کہا کہ وہ ہو سکتا ہے پیر تو ہیں، گدی نشین کا معلوم نہیں کہ ہیں کہ نہیں ہیں، تو وہ اس کو بنا لیا گیا کہ پہلے خبریں کیسی لگائیں، کسی اور اخبار میں نہیں، صرف ایک اخبار میں، کسی اور اخبار میں نہیں، ایک اخبار نے کہ اعتراض کہتا ہے کہ پیر کو، چونکہ میرا کلائنٹ پیر ہے اس لیے اس کے لیے قانون مختلف ہونا چاہیے۔ او بھائی میں تو کلائنٹ آپ کا پیر ہوگا پیر، پر میں نے یہ آرگومنٹ نہیں دی، پیر ہوگا ضرور ہوگا، پر میں نے یہ اعتراض ایسا یہ آرگومنٹ دینے کے لیے کبھی، میں تو بھائی بڑا سوشلسٹ قسم کا، مارکسسٹ قسم کا آدمی ہوں، میں پروگریسو قسم کا آدمی ہوں، میری زبان سے یہ، میں اپنی مارکسسٹ روٹس کو اسے انکار نہیں کرتا ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں، لیکن جو میری سوچ اور ذہن ہے، پروگریسو سوچ اور ذہن ہے، اتنی دقیانوسی میری ذہن میں بات ہی نہیں آ سکتی جو پیر کی سوچ ہوتی ہے وہ دقیانوسی ہوتی ہے، وہ دقیانوسی ہوتی ہے، فیوڈل سوچ۔ آپ کا کلائنٹ ایک پیر ہے، ہوگی دقیانوسی اس کی سوچ، پر میں اس کو ڈیفینڈ ایز اے پیر تو کر بھی نہیں رہا ہوں، اور نہ میں نے کیا ہے، لیکن اب میڈیا کا ایک سیکشن آپ جانتے ہیں، انہوں نے ایسا بنایا، اس کو پہلے کالم لکھ دیے کہ جی اعتراض پیر کے لیے کہتا ہے کہ پیر ہے، چونکہ میرا کلائنٹ اس کے لیے نہیں، اس کے لیے قانون علیحدہ ہونا چاہیے، پھر جو اس پہ کامنٹ پھر کبھی وہ ایک بڑے اینکر ہیں، وہ جو شروع ہوئے۔ چلے بیرسٹر صاحب، وہ تو ان کا مسئلہ ہے، آپ بیرسٹر صاحب کافی عرصے تک حکومت سے باہر بھی تھے، کچھ دوریاں بھی تھی، اب ایک دقیانوسی پیر کے آپ وکیل ہیں، سینیٹر بھی بن گئے، تو یہ دوریاں ختم کیسے ہوئیں؟ دیکھیں، حکومت سے ابھی بھی میں باہر ہوں، حکومت کل کیبنٹ میں، حکومت تو کیبنٹ ہوتی ہے نا، کل کیبنٹ نے حلف اٹھایا، میں نے تو حلف نہیں اٹھایا، تو دوریاں ساری تو نہیں ختم ہوئی، نہ اس قسم کی کچھ۔ لیکن ایک امپورٹنٹ کیس جو بھٹو ریفرنس کیس ہے، اس کے وکیل بھی اب آپ ہی ہیں۔ مجھے یہ میرے لیے اعزاز ہوگا اس کیس کو کرنے کا، فیصلہ ہو گیا، آپ ہی اس کی وکالت کریں گے؟ جی، مجھے صدر صاحب نے فون کر کے بیرسٹر صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ سینیٹر بابر اعوان کو، جو کہ پہلے اس کے وکیل تھے، ان میں اور صدر میں دوریاں پیدا کرنے میں آپ کا ایک کلیدی کردار ہے۔ نہیں، میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، وہ بابر صاحب کے اپنے اجتناب کی وجہ سے، جس کا میرا کوئی اس اجتناب کے بارے میں پوچھنا۔ ناظرین، ہم یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ وزیر داخلہ رحمان ملک نے عدالت عظمیٰ کے سامنے محترمہ بے نظیر بھٹو قتل کیس کے حوالے سے کیا انکشاف کیا۔ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن سے، جو وکیل ہیں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے۔ بیرسٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے بابر اعوان صاحب کی، اب بھٹو ریفرنس کیس بھی آپ کو مل رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بابر اعوان اور صدر مملکت کے درمیان جو دوریاں، اس کی مین وجہ آپ ہیں۔ نہیں، میں تو مین وجہ نہیں ہوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کی بنیادی وجہ تو بابر صاحب کا اجتناب ہے، اور جو میرے خیال میں صدر صاحب کی طبع پہ گراں گزرا ہے، ان کی توقعات کچھ اور تھیں بابر صاحب سے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کو یہ ایشورنس دی تھی کہ بابر اعوان بطور گواہ پیش ہوں گے اس کیس میں؟ بالکل، ان کو توقع تھی۔ دیکھیں، یہ ایسا کیس ہے، جو اگر آپ کا کیس میں کر رہا ہوں تو میں کچھ لبرٹی لے سکتا ہوں، اپنے طور پہ فیصلہ کر لوں کہ کل یہ درخواست میں دے دیتا ہوں، کل کیونکہ آپ کے انٹرسٹ میں آپ سے رابطہ نہ ہو رہا ہو، ارشد شریف کا میرا دوست ہے۔ یہ کیس ایسے ہیں جو بی بی کے کیس میں نے کیے، چیف جسٹس کے کیس میں نے کیے، آصف صاحب کے کیس میں نے کیے۔ آصف صاحب اور یوسف رضا گیلانی دونوں میری وکالت سے جیل سے باہر نکلے تھے، دونوں کے دونوں، اور میں نے اس طرح کے کیسز جو ہیں ان میں آپ متعلقہ لوگوں سے، جن کا
بیچ میں ہو اور اتنے سینئر کولیگز ہوں، ان کو سے پوچھے بغیر آپ خود از خود کیا بابر اعوان صاحب نے زیادتی کی ہے یا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ نہیں، میں نہیں کامنٹ کروں گا ان کے ساتھ. کیا خیال ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اعتزاز صاحب اس کو بہتر اسٹریٹجی بنا سکتے تھے. دیٹس مائی ویو. کیونکہ الٹیمیٹلی یہ بابر اعوان صاحب جو میں نے کورٹ میں پروسیڈنگ دیکھی ہیں اور ان کے بہت سارے میں نے وہاں پہ آرگومنٹس بھی سنے ہیں اور ریسنٹلی بہت اچھے آرگومنٹس کیے ہیں. پہلے جو آرگومنٹس کرتے رہے میں ان سے شاید ہو سکتے مجھے کوئی ہلکا سا وہ ہو. ایک چیز ہے کہ جو بات بابر اعوان صاحب کہہ رہے تھے وہی اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی پوائنٹ آف ان کا ڈفرنس آف اوپینین. آرٹیکل 10A کی بات تو بابر اعوان نے نہیں کی تھی. بابر اعوان صاحب بھی کہہ رہے خط نہیں لکھا جائے گا، اعتزاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں خط نہیں لکھا جائے گا. اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں ابھی خط نہیں لکھا جائے گا. تو بات وہی آ گئی نا کہ جب صدر نہیں رہیں گے اس کے بعد تو بحث ہی نہیں ہے. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا. پریزیڈنسی میں صدر صاحب بیٹھتے، وزیر اعظم صاحب، بابر اعوان صاحب اور اعتزاز صاحب. وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہوئے. اگر یہ چاروں اکٹھے بیٹھ جاتے. بیچ میں آتا ہی نہیں ہوں. مجھے کیوں بٹھاتے ہیں بیچ میں؟ نہیں، اس لیے میرا سمپل سا ویو ہے کہ اعتزاز صاحب کا اور بابر اعوان صاحب کا ایک ہی ویو کا خط نہیں لکھا جا سکتا. یہ اگر ان کو سپورٹنگ یہ ایویڈنس کے طور پر لاتے تو اور عدالت کے ذریعے بلاتے تو شاید وہ آ بھی جاتے. ناظرین، اب ہم آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں اس کہانی کی، اس انکشاف کی جو رحمان ملک وزیر داخلہ نے عدالت عظمیٰ کے سامنے کیا. ہمارے ایڈیٹر انویسٹیگیشن روف کلاسر نے اس کے بارے میں معلومات لے کے آئے. روف صاحب، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ کیا انکشاف ہوا ہے عدالت عظمیٰ؟ ایک تو بڑا ایک امپورٹنٹ اور میرا خیال ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سو فار کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہم پیش کر سکتے ہیں، اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں. یہ رحمان ملک صاحب کا یہ بیان ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرایا ہے. اور وہاں پہ کیس اس وقت چل رہا ہے چودھری اسلم ورسز اس میں سی پی او راول پنڈی پہ. چودھری اسلم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بینظیر بھٹو کیس میں ایک اور ایف آئی آر مجھے درج کرانے کی آپ اجازت دیں. پلی یہ لے رہے ہیں کیونکہ میں بھی انجرڈ ہوا تھا، لہٰذا میرا بھی رائٹ بنتا ہے میں ایف آئی آر درج کروں. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس پہ میرا خیال یہ دوسری کہ تیسری ہیئرنگ تھی. اور جو امپورٹنٹ چیز وہاں پہ انکشاف ہوا ہے، جو چیز ایک ایکسکلوسیولی ہم نے وہاں سے ڈاکومنٹ ایک طرح اپٹین کیا ہے، وہ رحمان ملک صاحب کا بیان ہے جو انہوں نے وہاں پہ جمع کرایا ہے. اس بیان میں 2-3 بڑے انٹرسٹنگ قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں. ایک تو ان پہ الزام لگا تھا جو انہوں نے چودھری اسلم صاحب نے لگایا تھا کہ یہ بینظیر بھٹو کو مروانے میں ان کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے رحمان ملک صاحب کا. اور اس کی بنیاد انہوں نے بنائی تھی کہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور رحمان ملک صاحب کی ایک اپنی میوچل کمپنی تھی، میوچل بینک اکاؤنٹ تھے، جوائنٹ بینک اکاؤنٹ تھے. لہٰذا بینظیر بھٹو کو مروانے میں ان کو ایک طرح سے فائنانشلی ان کو فائدہ ہو سکتا تھا. ایک تو انہوں نے یہ پلی لی ہے. تو اس کا جواب دیا ہے انہوں نے وہاں پہ. یہ رحمان ملک صاحب نے جو امپورٹنٹ کمپنی کو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ میری اور بینظیر بھٹو کو جوائنٹ کمپنی تھی، جوائنٹ بینک اکاؤنٹ تھے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ محترمہ جب اس وقت زندہ تھیں ہاں تو وہ بینک اکاؤنٹ بھی ختم ہو گیا تھا، کمپنی بھی ختم ہو گئی. لہٰذا میرے اوپر الزام نہیں آ سکتا کہ میں نے کوئی پیسے لینے کے لیے جوائنٹ اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے تھے. ایک اس سے جو سب سے زیادہ لافبل ایک بڑی چیز امپورٹنٹ ہے جو ان پہ الزام لگتا ہے ان پہ رحمان ملک صاحب پہ یا دوسرے جو اس گاڑی میں سوار تھے جس کو بیک اپ کار کہتے ہیں. ایک تو ملک صاحب اس میں یہ انکشاف کر رہے کہ کوئی بیک اپ کار کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا. وہ کہتے کوئی بیک اپ کار نہیں تھی، اسٹاف کار ہوتی تھی. اور ایک میں بینظیر بھٹو صاحبہ سوار رہتی تھی، دوسری وہ کہتے ہیں سٹاف کار ہوتے جس میں یہ بھی سوار کار نہیں تھی. اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اب اس کا ذمہ دار سیکورٹی کے میرے ایڈوائزر، یہ خود بھی ایڈوائزر تھے رحمان ملک صاحب اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے. یعنی فارمر پرائم منسٹر کے لیے بیک اپ کار کوئی نہیں تھی. وہ کہتے ایک ہی گاڑی تھی، دوسری گاڑی جو تھی. اور یہ بات رحمان ملک صاحب نے عدالت کے سامنے لکھ کے دی. ہمارے پاس پیپر ہے، ڈاکومنٹ ہم دکھا رہے ہیں اسکرین پہ. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اس میں پوائنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں وہ جو ڈرائیور جب ان سے یہ کہا کہ ان پہ الزام یہ لگتا ہے کہ وہاں سے موقع سے یہ ہو گئے تھے، چلے گئے تھے، فرار ہو گئے تھے، جو ایلیگیشن لگتے ہیں اس کا جواب انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ دیا. اس گاڑی میں یہ 5 لوگ تھے. ایک رحمان ملک صاحب تھے، ایک بابر اعوان صاحب تھے، اس میں یہ جنرل توقیر جہاز صاحب تھے، فرحت اللہ بابر تھے، ساتھ میں ڈرائیور تھا. اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ڈرائیور گاڑی لے کے ہمیں وہاں سے نکلے تھے جس کو بیک اپ کار کہیں یا سٹاف کار کہیں، وہ یہ کہتے ہیں جو آخر پہ لائنیں لکھیں بڑی انٹرسٹنگ کہ اس گاڑی کے ڈرائیور پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا. ان کا کنٹرول نہیں تھا تو کس کا کنٹرول؟ اب یہی سوال پوچھنے والا کہ ڈرائیور کو کون کنٹرول کر رہا تھا؟ اگر رحمان ملک صاحب نہیں کر رہے تھے، جنرل توقیر نہیں کر رہے تھے، جنرل وہاں فرحت اللہ بابر صاحب نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں the car was driven by the driver of Zardari House who was not under the control of the answering respondent. آنسرنگ رحمان ملک صاحب، مطلب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. رحمان ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ جو اس گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا. تو پھر وہ کس کے کنٹرول میں تھا؟ اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے جو مجھے اس کہانی سے کہ شاید ڈرائیور کے ہاتھ میں کوئی یہ گن تھی یا وہ ان کو ہائی جیک کر کے لے کے گیا ہے اور اس لیے نہ اس کو روک سکتے تھے نہ اسے پوچھ سکتے تھے. اور پرٹیکولر یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ بینظیر بھٹو ہیز بین ہٹ. اس میں یہ بھی انکشاف کیا کہ ہمیں پتا تھا کہ بینظیر بھٹو کو ہٹ کیا گیا ہے، ان کی گاڑی چلی ہے پھر رکی ہے. یہ بھی اس میں انکشاف وہ کر رہے ہیں. ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رکنے کی کوشش کی، پولیس والوں نے نہیں رکنے دیا. انہوں نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں. اور اس کے بعد وہ زرداری ہاؤس ہے، ایک ذہن میں رکھیں آپ کو پنڈی سے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے زرداری ہاؤس میں 30 اور 40 منٹ کا وقفہ آپ کو ٹائم چاہیے. اس 30
30-40 मिनट में मुझे नहीं समझ आ रही कि रहमान मलिक साहब जो बेनजीर भुट्टो साहब से हर वक्त राब्ते में थे और उनके सिक्योरिटी एडवाइजर थे जो उनका होता था, तो बेनजीर भुट्टो से क्यों राब्ता नहीं कर सके? और ये पॉइंट बड़ा सिग्निफिकेंट है। रहमान मलिक साहब भी दे सकते हैं, और जब रहमान मलिक साहब अदालत उज़्मा के सामने आएंगे, जाते जाते बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, एक बड़ा छोटा सा सवाल, क्या अदालत उज़्मा तौहीन अदालत केस में नजरिया ज़रूरत को दोबारा रिवाइव करेगी? वो जो आज फैसला जिसकी नज़ीर और जिस पैराए को पढ़ रहे थे और जिस पे रिलाई कर रहे थे, अब पैरा 28 नंबर 28 1999 सुप्रीम कोर्ट का, मेरा ख्याल है उस पे नहीं जाएंगे। वैसे अगर उस पे जजेस ने रिलाई किया तो फिर नज़रिया ज़रूरत का उसमें नेसेसिटी का जिक्र है, और यही अदालत कह चुकी है कि नजरिया ज़रूरत को हमने हमेशा के लिए दफन कर दिया है। मेरा ख्याल है हमेशा के लिए दफन ही रखेगी। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, रऊफ क्लासा साहब, आप दोनों का प्रोग्राम क्यों में शिरकत कर चुके हैं। नाज़रीन, अदालत उज़्मा में हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो महाज आ रही है वो खुल के सामने आ चुकी है। नए अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब का रवैया अदालत उज़्मा में बहुत सारे वकीलों के लिए भी बायस तशवीश है। अदालत में आगे क्या कहानियाँ खुलती हैं, किस तरह से ये केस चलता है, हम भी उस पर नज़र रखे हुए हैं। आप भी देखें इंसाफ के तकाज़े किस तरह पूरे होते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह।